اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا. عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا, وہ یہودی بولتے تھے لیکن روزہ ہے اس کے اندر, لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے, روزہ تو نہ رکھتے. اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی, جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں, اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے نا, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ. اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے, قوم سمود کو برباد کیا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. تو یہ ایام اللہ میں سے تھا. جواب نمبر 2, یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے. ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے, لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی, وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے. وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو. تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے, وہ تو اپنی جگہ رہیں گے. البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے, اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679, سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر. شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا. شیخ زبیر لزئی صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں. پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا, اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا, تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی. یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے, اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ. یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں. اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ, سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے. تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے, لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا. اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ, 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی. جواب نمبر 3, ہمارے محدثین منصف مزاج تھے, انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے, تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں, انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر, ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیاب, امام ابن عبد البر, المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ, امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے, اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی, المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ, اسد الغابہ کی شرح ہے, اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا, اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے, 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں, گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری, یہ کہتے ہیں 1 محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا, اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں 1 محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ 1 محرم کے. 12 ربیع الاول کے تو نبی علیہ السلام کا دن ہے, اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت, اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر 1 محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں, میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو مریضوں کو تنگ کرنا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہو, لوگ تنگ ہوں.
تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی, لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے, اور وہ آپ کو پتا ہے 3 دن کے بعد چنے گئے تھے, 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذو الحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈگے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. جواب نمبر 4, میرے بھائیو, اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں, محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے, اہل سنت بھی. اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کریں. میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں. ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا. تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے, تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے. اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748. آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں, sunna.com میں, لیکن عربی میں دیکھیے گا اردو مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جائے. مولوی وڑ جائے تو انہوں کی شے کاٹ سکتی ہے جیڑی مولوی جو نکلی ہوئی ہے. یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے. یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے. شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا, صحابی نے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتا تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں, پرانگدہ حالت ہے, کپڑوں پہ گرد ہے, ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں. یہ ایک تشبیہ تھی. خواب جو ہے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ ہے, وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے, یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا. ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, میڈیا کا دور نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. تو میرے بھائیو یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں. ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی. وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. 5واں نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی. صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, 6229 نمبر حدیث ہے. ابو تراب پر اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. عیسال ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو, انہوں نے انکار کیا. یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر. امام مسلم اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے. لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں
آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں، سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں، اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ منصف مزاج لوگ تھے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے باقی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائے ہیں، بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کے الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ، ان میں سے بھی جو کنزیکٹیو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک، اس باب کا نام ہی ہے سیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق، اور صحیح مسلم میں بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے سوم یوم عاشورہ کنزیکٹیو اس میں 34 احادیث 34 ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک، یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ حدیث ملیں گی، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں۔ تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662، اور مشکات میں بھی ہے 2040۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں موجود۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، 1 سال کا، اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ، تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2002، مسلم میں 2637۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت پتہ تھی، حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان شریف تو مدینے میں فرض ہوئے نا روزے، مکے میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے۔ یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو obligatory نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ 10 محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، آپ کو رکھ لے ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2004، مسلم میں 2656۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے،
تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں, اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں, کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے. نبی علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی, صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو. 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666, مشکات میں 2041. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں, تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی. تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو, یعنی 9 محرم الحرام کا, اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا. لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اچھا, یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں, تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے, پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا, بالکل اینڈ پہ کیوں آیا. بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیو ہوا. اچھا, یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہے نا, میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو, یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو. یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا, یہ حدیث میں نہیں ہے, لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے. پہلی جائے جڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے. اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی. البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے, شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے. لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا, موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے, اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں. امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا, ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو, اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ, جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیف بھی ہونا اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 9 اور 10 2 روزے رکھ کے. اب آپ کو پتہ ہے مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے, وہ اس کی وجہ سے کی. مسند احمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154, یہ حدیث کمزور ہے. اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا کر, یعنی 9 اور 11 دونوں آپشن. بعض اجتہاداً یہ صحیح ہے, اگر کسی شخص کا 9 کا روزہ رہ جائے, اب اس نے 10 کا رکھا ہے, میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا, پھر میں نے 11 کا روزہ رکھ لیا تاکہ مخالفت ہو جائے 2 روزے رکھ کر. تو اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا, تو وہ بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ 10 کا چھوڑ دوں گا. اگر امام دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے تو اس صورت میں کیا رائے ہے؟ دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے, دوسری رکعت میں تو درود پڑھ لیں تب بھی ٹھیک, نہ بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک. چوتھی رکعت میں ضروری ہے, آخری میں ضروری ہے. تو آپ چھوٹا سا تو پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کافی. ترمذی میں یہ حدیث ہے, سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑھو تو زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے. لیکن وہ روایت کمزور ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے, لیکن یہ بات اپنی اصل میں درست ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترمذی میں حدیث ہے, ایک شخص آیا اس نے ڈائریکٹ دعا مانگی, آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کر دی. دوسرے نے آگے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے پھر دعا کی, آپ نے فرمایا سل تعطیٰ, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور پھر پہلے والے شخص کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر دروشی, پھر دعا مانگو. ہم نماز میں بھی یہ کہتے ہیں, پہلے التحیات للہ پڑھتے ہیں, حمد, پھر نبی اسلام پہ سلام عرض کرتے ہیں, پھر دروشی, پھر اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں. تو دعا کا سلیقہ اور ڈیکورم یہی ہے
کہ حمد اور درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی. تو اگرچہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے یعنی اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے چاہیے. پھر وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت والے دن جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں بغیر حمد و درود کے کسی مجلس سے اٹھے ہوں گے، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہو رہی ہوگی جب وہ اجر دیکھیں گے اصل میں کہ یار یہ تو بڑی چیز تھا درود شریف، ہم نے اس کو لائٹ لیا. تو جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت ہونا تو بہت بڑے لیول کی حسرت ہے اگر دیکھا جائے تو کیوں اپنا ثواب ہم کریں. پھر جو سنن نسائی کی حدیث بار بار میں نے بیان کی ہے، جو زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنی دعاؤں میں مجھ پہ درود کو لازم کرو. تو کیوں؟ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے دعا اگر کسی نے قبول کروانی ہے، اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی کچھ آپ کو مل جائے گا. یہ بھی ذرا اپنے دماغ میں بات ڈال لیں. ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اس سے بہتر نعم البدل دے دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے لیے سٹور کر دے گا، اس کے عوض تمہیں ثواب دے دے گا. تو دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا عبادت ہے. دعا ایسی عبادت ہے کہ جو نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. قرآن میں آیا نہیں سورہ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اس کا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو مجھ سے عبادت میں تکبر کرے گا، مجھ سے دعا نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. اور کتنا لطیف نکتہ ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، خاص حد تک دیں گے، اس کے بعد اور اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. فرق دیکھا سر؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے.
شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑھے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، اس میں پہلے بھی بول چکا۔ چوتھی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام۔ باقی یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے، اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، جو دارالسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا ہے،
لیکن اسلام 360 میں، سعودی عرب کی کتابوں میں، دارالکتب العلمیہ کی کتابوں میں، سعودیہ کا جو مکتبہ تو شامل ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے، لیکن سارا نہیں نکالا۔ بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی دارالاسلام والوں کا موجود ہے، نکالا نہیں ہے۔ 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا، یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک 50 55 تک، اللہ تعالیٰ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا، ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے۔ باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے۔ انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100 پلس تھی، یا 100 پلس تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 پلس تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 110 سال کی عمر میں 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت۔ تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز تو وہ مروا دیتے تھے۔ تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے۔ رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی، یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے، سعد ابن ابی وقاص۔ مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے، 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں۔ ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا، بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے۔ یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا۔ میرے پیچھے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو۔ ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا امارا معاویہ، معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ، علی کو دیا جھنڈا۔ اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا۔ اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی، تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ تینوں فضیلتیں۔ اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ،
میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے، تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ. یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہے. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ لی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی، یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے، آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ کو ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا، تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا، اور باپ کو دیکھیں، باپ نے ایران فتح کیا تھا، دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے. تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے، اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ، تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو یہ پتہ نہیں کیا، مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں، جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا، اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے، وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بات مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے.
اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں, کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ پہ, اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی, کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی, حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے, تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا, تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو. لیکن ہم صرف نبی الاسلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں, شیعہ پولیٹیکل ٹرم ہے. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی, جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے, جو بندی تھے, اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے, جرابیں بھی کپڑے کی. تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, آپ تو لال رومال رکھتے ہیں, تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے, اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ, جو ایک انہوں نے ایک اور وہ چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی, اتنی بڑی کہانی کرائی ہے. اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے, میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کس طرح قتل و غارت ہوا, عورتوں کی عصمت دری ہوئی. اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی. پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے, واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے. پیچھے چلنا پڑے گا. یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ
جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں، تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنے کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کوریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے ماں، او چھوڑیے اے شرح پیوں دیجئے، اینو شرح کہنا چاہیے، تائی تو اڑے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے، اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے، یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے۔ اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے، اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن حکم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے۔ وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے۔ ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے۔
اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ دو حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے، تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔ دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے، اس میں میں وہ الیاس گھومن صاحب والا جواب دوں گا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے، لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے۔ ایسے بہت پیارا جواب دیا، زبردست۔ انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا، اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل، وہ بھی تابعی ہوا پھر، اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے، وہ بھی سارے تابعین ہوئے۔ یہ سب فراڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں۔ اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے۔ تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا، زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں، خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے، تو ساروں کو بشارت ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے، کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا، اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے۔ تو جب حجاج کو اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں، میرے پہ تو آگ حرام ہے، اسماء یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ صحابی ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں، آگ ختم ہوگی۔ او ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جیڑی نازبی نو نہیں سمجھ، کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاندہ تابعی تے ویکھ لیا۔ اچھا جی، تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد، ان سے پیدا، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی۔ اچھا جی، کدھر لکھا ہے کس حدیث میں؟ نہیں، ان کی باتیں حدیثوں میں، وہ کہتے ہیں جی وہ ابن کثیر میں، جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ ہاں جی دکھائیں، دکھا نہیں آپ کو سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں، کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، قیام کریں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے، جو اس کے کرتوت ہیں برے۔ کہتے ہیں جی وہ شرابی، اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی، وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی، میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے۔ جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو، ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے۔ پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا، یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال، پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی، ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز، یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے۔ تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے۔ تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے۔ جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی۔ تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر۔ اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا، کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے، تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے۔ چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی،
وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے، اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں. اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی جی، تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے، اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک، وہ صحابی نہیں ہے، ایک قول لے دیتے شاذ. او عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے، کبھی ان کا حصہ نہیں بنے، لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا، ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے. اور المستدرک الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ، مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا، وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی، کچھ کو واقعہ ہررا کے بعد سمجھ آئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا، لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے. جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں، میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے. پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے جی، اہل شام نے نہیں مارا، وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے، ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا. آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہی کے انڈر ہے، لہذا یہ بھی پلی غلط ہے. اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی حضرت حسین علیہ السلام نے، وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے، میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے. وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو، یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو میں جا کے قتال کروں. وہ تو جی بس کینسل، ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا. دیکھیں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا حشر حسن و حسین اور مولا علی کے ساتھ ہونا چاہیے یا یزید اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، تو کون پسند کرے گا کہ ایک اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جائے اور کوئی مطلب نہ کرنا ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں، میں یزید ہو یا کوئی بھی اور مسلمان کلمہ گو، میں سب کے حق میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. لیکن میری خواہش رکھنے سے کیا ہوگا؟ جو کرتوت کیے ان کے عذابات تو بھگتنے پڑیں گے. خواہش آپ جتنی مرضی رکھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا، لیکن چاہے تو معاف کر سکتا ہے قتل ناحق کو، اور چاہے تو نہ معاف کرے. شرک کے بارے میں واضح آ گیا تو وہ تو معاف ہی نہیں کرنا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھتے اس سے دشمنی رکھ. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا، کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ